بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جڑاوالا میں جو واقعہ رونما ہوا، بڑی عجیب صورتحال ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث کے دلائل سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، تاکہ مسلمانوں کے سامنے یہ بات عیاں ہو کر آ جائے کہ ہمارا ایسے مواقع پر بیانیہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار ہمیں کیا اپنانا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ غیر مسلم یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض غیر مسلم وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان غیر مسلموں کو حربی کافر کہا جاتا ہے، یعنی جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو۔ ان کے احکامات الگ ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں۔ اور بعض غیر مسلم وہ ہوتے ہیں جو امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی وہ چھیڑتے نہیں ہیں، مسلمانوں کو بھی وہ تنگ نہیں کرتے، مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ ان کے احکامات الگ ہیں۔ سارے غیر مسلم وہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ نہیں ہانکے جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دو ٹوک اور واضح الفاظ کے اندر اس کا فیصلہ کیا ہے۔ خطبے کے شروع میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8، اور اس کے ساتھ جب ہم آیت نمبر 9 ملائیں گے تو ہمارے سامنے یہ فرق واضح ہو کر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ وہ غیر مسلم جو تم سے تمہارے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے روکتا نہیں ہے، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، مسلمانوں کے دین کے معاملے کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے غیر مسلموں کے ساتھ نیکی کرنے سے ہرگز نہیں روکتا، اچھا برتاؤ کرنے سے ہرگز نہیں روکتا۔ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کن کافروں سے روکتا ہوں، کن غیر مسلموں سے روکتا ہوں۔ فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم
یقیناً اللہ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں تمہارے دین کے مسئلے میں، جنہوں نے تم سے لڑائی کی تمہارے دین کے معاملے میں اور تم کو نکالا تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے کے اوپر انہوں نے تعاون کیا، سازشیں کی، انہوں نے تمہارے دین کے مسئلے میں تم سے لڑائی کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے غیر مسلموں سے روکتا ہے ان تولوہم، کہ تم ان کو دوست بناؤ۔ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی لگانا جو ہے وہ تم کو منع ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان کو دوست بنائے گا وہ ظالم ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی ان دو آیات نے ہمارے سامنے غیر مسلموں کی دو کیٹیگری بنا دی، دو گروپ بنا دی۔ ایک غیر مسلم وہ جو مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کرتے، اور دوسرے وہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف عمل کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حربی غیر مسلموں کے ساتھ، ایسے حربی جنگی کافروں کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا۔ جب ہمارے سامنے قرآن مجید کا یہ واضح پیغام آ گیا کہ غیر مسلم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں اور ایک وہ جو مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں، تو اب ہم نے اس حکم کے تناظر میں ہمارے معاشرے میں ہونے والے کسی بھی واقعے کو وہ دیکھنا ہے۔ اسلام نے ہمیں اصول اور ضابطہ کیا دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے کہ تم ان پر زیادتی کرو۔ یعنی اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا بھی ہے تو تم نے اس کی سزا اتنی ہی دینی ہے، اس کے اوپر زیادتی نہیں کرنی کہ یہ اب تمہارا دشمن ہے تو تم اس کے اوپر زیادتی شروع کر دو، ہرگز نہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اجازت نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو، انصاف کرو تم، یہ تقوی کے زیادہ قریب۔ یہ ہیں اسلام کے احکامات کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم بھی کرتا ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو تم نے مجرم کو سزا دینی ہے، اور سزا بھی اتنی دینی ہے جتنا وہ حقدار ہے۔ مجرم تو بھاگ گیا ہے، اس کے گھر والوں کو پکڑ لینا، اس کے عزیز و اقارب کو پکڑ لینا، گلی محلے والوں کو پریشان کرنا، یہ ہرگز روا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر احکامات بیان کیے۔ قرآن مجید کی ان آیات کے تناظر میں جب ہم ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بیانیہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جس نے توہین رسالت کی ہے، توہین قرآن کی ہے، جو بھی جرم کا مرتکب ہے وہ ہمارا ملزم ہمیں دے دو۔ ادارے موجود ہیں، وہ تحقیق کریں گے، جرم ثابت ہو جائے گا تو اس کو سزا ملے گی، نہیں ثابت ہوگا تو تمہارا بندہ واپس۔ ہمارا بیانیہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہرگز بیانیہ اور طرز عمل ہمارا درست نہیں ہے کہ بغیر تحقیق کے ہی بندے کو ختم کر دیا جائے، سارے جو ہیں وہ مل کر اس کو ایسا تشدد کریں کہ وہ ختم ہو جائے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بعد میں جب تحقیق ہوتی ہے پتہ چلتا ہے وہ معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ توہین کا مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوتا بسا اوقات،
پھر اس کے نتیجے میں وہ ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف بات کرنے، اور مسلمانوں کی آڑ میں وہ اسلام کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں۔ جو صورتحال جڑاں کے اندر ہوئی ہے وہ بالکل غیر شرعی صورتحال ہے، قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اداروں کی ناکامی کہہ لیں، ان کی سستی کہہ لیں کہ انہوں نے ملزم کو پکڑا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو جرمدار ہے بندہ صرف اسی کی حد تک رہیں، ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے ہم مذہب لوگوں کو، ان کے عبادت خانوں کو، گرجوں کو جلانے کا کیا تک بنتا ہے؟ کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ ہرگز اجازت نہیں دی۔ بائبلوں کو جو ہے وہ جلایا گیا ہے، ظاہر ہے جب گرجا جلایا تو اس کے اندر ان کی مقدس کتاب بھی وہ جلی ہے، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب قرآن مجید کو کوئی جلاتا ہے، تو کیا ان کو نہیں ہوئی ہوگی؟ بالکل ہوئی ہے۔ ایک مسیحی نے پوسٹ لگائی ہے، اس نے کہا کہ آج ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے نبی کا تذکرہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو یقین ہوتا کہ ہماری کتاب کے اندر ان کے نبی کا تذکرہ ہے تو ہماری کتاب کبھی بھی یہ نہ چلاتے۔ چھوٹا سا جملہ اس نے لکھا ہے، لیکن کتنی گہری بات اس نے کی۔ اسلام تو ہمیں بھائی قطعاً اجازت نہیں دیتا اس چیز کی۔ جس نے جرم کیا ہے اس کو پکڑیں، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو سزا دیں۔ ادارے موجود ہیں، حکومت موجود ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اور پھر جن کو تنگ کیا گیا ہے، جن کا عبادت خانہ گرایا گیا ہے، وہ زیادہ تر ایک بندے نے یہ حرکت کی، 2 بندوں نے یہ حرکت کی ہے نا، باقی تو نہیں اس جرم کے اندر ملوث۔ باقیوں کا کیا قصور ہے؟ جس نے جرم کیا ان 2 بندوں کو پکڑیں۔ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرو، زیادتی نہیں کرنی تم۔ یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اس کا خمیازہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے۔ پھر ملک پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے، پابندیاں لگتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے مطالبے ان کے شروع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر ایمانی لیول اتنا تو نہیں ہے کہ وہ آگے سے کھڑے ہو سکیں، پھر وہ ظاہر ہے لام لیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی ایسی شرائط بھی جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں جن کا ماننا جو ہے وہ بالکل روا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے پیچھے جو غلطی تو ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کیوں ہم ایسا موقع دیتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے، فرقان حمید نے جو ہمیں اصول اور ضابطے دیے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بیانیہ ایسے موقع پر یہ ہونا چاہیے کہ جس نے جرم کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، توہین کی ہے، تو اس کو پکڑ کر جو ہے وہ ادارے کے حوالے کیا جائے۔ اب جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے، آپ احباب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ غلطی کس کی ہے۔ وہ ادارے کی طرف سے یا SHO کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے جو سستی کا مظاہرہ کیا گیا، تقریباً 2 گھنٹے جو ہے وہ لیٹ جو ہے وہ پولیس آئی، حالانکہ اطلاع دے دی گئی تھی ان کو، جس کی وجہ سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور مسلمان اشتعال میں آئے، یا کسی نے ان کو اشتعال دلوا دیا۔ بہرحال پھر اس طرح کے موقع میں تو شرپسند عناصر جو وہ اپنا فائدہ تو اٹھاتے ہیں، تو اٹھا لیا کسی نے فائدہ، اور دونوں قوموں کو جو ہے، دونوں مذاہب کو جو ہے وہ آپس میں آمنے سامنے لا کھڑا دیا۔ اور اوپر سے اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو پکڑا جا رہا ہے اور جو مجرم ہے وہ غائب ہے، جس کے اوپر الزام لگا ہوا ہے اس کی طرف نہیں توجہ دی جا رہی۔ ٹھیک ہے، جس نے جرم کیا، غلط حرکت کی ہے، اس کو بھی پکڑنا چاہیے، لیکن جو اصل بنیادی چیز ہے بھائی اس کو بھی تو لانا چاہیے نا سامنے۔ تو یہ ہمارے یعنی حکمران طبقے کی طرف سے بھی ایک سستی ہے، اور ان کی بھی ایک غلطی ہے کہ وہ اس طرح کے واقعے کو جو ہیں وہ سیریس نہیں لیتے۔ جب پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے نا، پھر وہ چیخ و پکار کرتے ہیں، پہلے پکڑیں اس کو، جرم ثابت ہوتا تو اس کو سزا دیں جو سزا بنتی ہے، مسلمان خود بخود ڈنڈے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو تکلیف ہی یہ ہوتی ہے کہ جرم ہوتا ہے، بسا اوقات جرم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بسا اوقات غلط بیانی بھی ہوتی ہے، غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے،
اب یہ آسیہ مسیح کے کیس کے اندر جو ہے وہ جرم ثابت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے اس کو چھوڑ دیا، اور کئی اس طرح کے واقعات ہوئے۔ تو پھر مسلمانوں کا اشتعال میں آنا تو وہ تو ایک فطرتی بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے، یہ اصل میں پرابلم یہ ہے۔ اگر حکومت اپنا کام کرے تو مسلمانوں کو ضرورت نہیں پڑتی اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ اس طرح کا اگر کوئی مشتعل آدمی آ بھی جائے تو مسلمان خود پھر اس کو روک لیں گے، بھائی حکومت موجود ہے، انصاف ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا؟ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف دے ہمیں۔ تو بہرحال ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے ایسے موقع پر وہ شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ جو جرم کرتا ہے ہمیں صرف اسی کی ذات تک محدود رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور ادارے تک پہنچانا۔ اب آگے ادارے کا معاملہ ہے، تحقیق کا معاملہ ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہرگز نہیں کہ ہم اس کو خود پکڑ کر جو ہے وہ جان سے مارتے ہیں۔ یاد رکھیں جو ظلم اور زیادتی ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے عبادت خانے کو تباہ کیا گیا، ان کی مقدس کتاب کو جو ہے وہ جلایا گیا، اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا، اور جو کام ہوئے ہیں یہ باہر یہ تو ہے زیادتی، ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اس کے حوالے سے کیا ہیں؟ بڑے واضح اور حیران کن احکامات ہیں۔ مسلمانوں کو یہ مد نظر رکھنے چاہیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا ہندو ہے، میں اس کے گھر پر قبضہ کر لوں گا، میں اس کی گائے پر قبضہ کر لوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بھائی۔ اسلام نے اگر مسلمانوں کے حقوق بیان کیے ہیں تو اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہم کتنے فخر سے بیان کرتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کیا اس جہان کے اندر غیر مسلم نہیں آتے؟ بھئی وہ بھی تو آتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی رحمت بن کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام کے یہ فرامین سماعت فرمائیں، اور ہمارے مسلمانوں کا رویہ جو ہے اس کو مد مقابل رکھ کر جو وہ نتیجہ اخذ کریں کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ مسند احمد کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا دعوۃ المظلوم وإن كان کافرا فإنه ليس دونها حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ، کیونکہ اس کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، فوراً اللہ تعالیٰ تک جو ہے وہ پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے نہ کسی مسلمان کے اوپر ظلم کرنا ہے اور نہ ہی کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ مظلوم اگر کافر بھی ہے تو ہمیں پھر بھی یہی تلقین ہے کہ تم نے اس کی بد دعا سے بچنا ہے، اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو کہ وہ تمہیں بد دعا دینا شروع کرے۔ آپ اندازہ کریں گرمی کے موسم میں انہوں نے باہر کھیتوں کے اندر راتیں گزاری ہیں، تو کیا ان کے دلوں سے بد دعا نہیں نکلی ہوگی؟ بالکل نکلی ہوگی ان کے دلوں سے بد دعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بالکل واضح ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر کافر بھی مظلوم ہے تو پھر بھی تم نے اس کی بد دعا سے بچنا ہے، اس کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنی کہ وہ تمہارے خلاف بد دعا کرنا شروع کر۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں، سنن ابی داؤد اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا فی غیر کنہہ حرم اللہ علیہ الجنہ، ذمی غیر مسلم اس کو کہتے ہیں جو معاہدے کے تحت مسلم حکومت کے تحت رہ رہا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ یہ مسلم اسٹیٹ ہے تو یہاں پر جتنے بھی غیر مسلم رہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ذمی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کریں، ان کے عبادت خانوں، ان کے گھروں کی حفاظت کریں۔ اس کو کہتے ہیں ذمی غیر مسلم۔ اب جو غیر مسلم ذمی ہے یعنی مسلم اسٹیٹ کے تحت رہ رہا ہے، امن کے ساتھ رہ رہا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی ذمی غیر مسلم کو بغیر کسی سبب کے قتل کیا، بغیر کسی سبب کے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں مسلمان جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں جنت ہمارے لیے ہے، بالکل جنت ہمارے لیے ہے، لیکن بھائی جنت ملنے کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس ہم نعرہ لگا دیں گے تو ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، نہیں، داخلہ ملنے کے بھی کچھ اصول اور ضابطے۔ اب جن لوگوں نے ایسے غیر مسلموں کو قتل کیا ہے جن کا جرم نہیں ہے، ظاہر ہے بعد میں تحقیق ہوتی ہے، کئی واقعات ایسے نکلتے ہیں کہ اس کا بیچارے کا قصور نہیں بنتا تو اس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اب وہ نوجوان ہمارے یا وہ افراد ہمارے وہ اس حدیث کے تحت جو ہیں وہ کہاں پر پہنچ رہے ہیں، ان کا کیا ٹھکانہ بن رہا ہے؟ تو یہ ہمیں بات سمجھنے کے اندر بھی تو غلطی لگ سکتی ہے نا۔ اعلان کر دیا کسی نے جی توہین ہو گئی ہے، جی آؤ جی سارے محلے والے، اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور سب نے جو ہے اس کو جا کر ختم کر دیا۔ وہ بھائی پہلے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آگے آئیں، وہ پہلے تحقیق تو کریں، وہ گستاخی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، وہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، اگر ہوئی ہے تو اس کو پکڑ کر ادارے کے سپرد کریں، وہ جانے اور ان کا معاملہ جانے، حکومت وہ خود جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا، ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بالکل واضح ہے کہ جو کسی معاہد کو یعنی ذمی غیر مسلم کو بغیر کسی سبب کے ناجائز قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، یہ مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ اور جنت کی خوشبو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 40 سال کی مسافت سے آتی ہے، بندہ جنت سے 40 سال دور ہو نا تو وہاں تک اس کی خوشبو آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ غیر مسلم کو یعنی جو مظلوم غیر مسلم بغیر کسی سبب کے قتل کرتا ہے، ناجائز قتل کرتا ہے، وہ جنت سے اتنا دور ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے، 40 سال دوری تک جو ہے وہ ہوگا جنت سے، اتنی دور ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، کسی بھی غیر مسلم کے اوپر مسلمان کے اوپر ظلم کرنا وہ تو معاملہ ہے ہی ہے بڑا گناہ، کہ غیر مسلم کے اوپر ظلم کرنا بھی بھائی بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیں، یہ حدیث مبارکہ سنن نبی داود کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلف فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامۃ۔ بالکل یہ حدیث آپ دیکھیں جڑا والا واقعے کے اوپر جو ہے وہ فٹ آ رہی ہے۔ اب ان مسلمانوں کا بنے گا کیا؟ پریشانی تو یہ ہے بھائی، جس نے جرم کیا ہے وہ تو بھاگ چکا ہے۔ میں نے انٹرویو میں کہا کہ میں نے کہا جی اب ٹھیک ہے مسلمانوں کو سے بھی اپیل کرتے ہیں وہ باز آ جائیں، لیکن میری مسیحی حضرات سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہمارا مجرم جو ہے وہ ہمیں دیں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ وہ کہاں پر بھاگ چکا ہے، وہ ان کو تو پتہ ہے کہ وہ کدھر ہے، تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ بھئی وہ ہمارا مجرم جو ہے وہ ہمیں دے۔ ہم مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں وہ باز آ جائیں اور ہماری ان سے بھی اپیل، ہم نے دونوں جو ہے لوگ دونوں طرفوں سے جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ ہمارا مجرم ہمیں دیا جائے اور مسلمان جو ہے وہ باز آئے، جس کا جتنا جرم بنتا ہے اتنی اس کو سزا دے دی جائے۔ اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو بھائی آپ خاموش ہو جائے، جرم ثابت نہ ہو تو آپ اپنا بندہ واپس لے لیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ جو طریقہ کار ہے دنیا کے اندر اسلام کا بھی، ہر مذہب کا یہی طریقہ کار ہے، جرم ثابت ہو جائے سزا دے دی جاتی، جرم ثابت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، آپ اس حدیث کو سماعت فرمائیں اور ہماری جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو جس نے کسی ذمی یعنی جو معاہدے کے تحت مسلمانوں کے تحت کی حکومت کے اندر رہ رہے، جس نے کسی ذمی کے اوپر ظلم کیا یا اس کا معاہدہ جو ہے وہ غلط طریقے سے ختم کیا یا اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا
یا اس کی مرضی کے خلاف اس کی کوئی چیز لی. اب ان کی مرضی کے خلاف ان کے گھروں کو بھی توڑا گیا, ان کے عبادت خانے کو بھی توڑا گیا, ان کی مقدس کتاب کو بھی جلایا گیا. ان کی مرضی کے خلاف یہ سارے کام, کیونکہ وہ تو مجرم تھے نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی ذمہ کے اوپر ظلم کرتا ہے یا ان کی کوئی چیز ان کی مرضی کے خلاف لیتا ہے, ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامت, قیامت والے دن میں اس غیر مسلم کی جانب سے اس مسلمان کے ساتھ لڑائی کروں گا, جھگڑا کروں گا اس کے ساتھ. اس غیر مسلم کی طرف سے میں اس مسلمان کے ساتھ لڑائی کروں گا. آپ اندازہ کریں, یہ حدیث مبارکہ بھی جو ہے صحیح حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بالکل واضح ہے ہمارے سامنے. تو بھائی حوصلہ رکھنا چاہیے, معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہم نے بڑا سنا ہے, لیکن اس کو اپنے عمل میں لانا. العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی جانب سے. جلد بازی نہیں ہمیں کرنی چاہیے. مسلمانوں کا بیانیہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو علاقے کے بڑے بزرگ آئیں, پکڑیں اس کو, مجرم کو اسی وقت پکڑیں, بھاگنے کا موقع نہ دیں, لیکن پکڑ کر ادارے تک پہنچائیں, وہ تحقیق کریں. یہ نہیں کہ بس آ جاؤ جی, آ جاؤ جی, آ جاؤ جی, وہ اڑا کے رکھ دیں گے جی, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اگر وہ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, تو یہ فرامین جو ہمارے سامنے بالکل واضح موجود ہیں کہ ایسے بندے جو ہیں وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. جنت بھی ان کے اوپر حرام کی جا رہی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کافروں کی جانب سے لڑ رہے ہیں. قیامت والے دن ان کے ساتھ جھگڑا کیا جائے گا ان مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے غیر مسلموں کے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.